الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین کرام، کل کی تراویح کی نماز میں جو آیات پڑھی گئی، ان آیات میں جو اہم مسائل ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا، اور یہ کڑی تقریباً کئی دنوں سے جاری ہے. اللہ رب العالمین نے لا یحب اللہ یعنی چھٹے پارے کے آغاز میں فرمایا کہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی پر بد دعا نہ دے. مظلوم کو یہ رخصت دی گئی کہ وہ بد دعا دے سکتا ہے ظالم پر، لیکن اسے بھی سب سے پہلے یہ نصیحت کی گئی کہ وہ عفو درگزر سے کام لے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو معافی کو پسند کرتے ہیں، جن کا پیشہ ہوتا ہے، جن کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جو معافی کو پسند کرتے ہیں اور صلح کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں اتنے بڑے اجر کے کام ہیں کہ ان کا ثواب میں دوں گا. یعنی ان کا ثواب یہ اللہ رب العالمین پر ہے. اللہ تعالیٰ جذبے کے اعتبار سے بہت زیادہ ان دونوں نیکیوں پر ثواب سے نوازتا ہے. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں فضیلت بیان فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور اسی طرح عفو درگزر کرنے والے کی اللہ رب العالمین عزت میں اضافہ فرماتا ہے. تو مظلوم کو تو رخصت دی گئی ہے کہ وہ بد دعا کر سکتا ہے، لیکن اسے بھی نصیحت کی گئی کہ وہ عفو درگزر سے کام لے، یہ اس سے بڑھ کر ثواب کا کام ہے. اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ اللہ رب العالمین پر نہ تو ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح بعض نبیوں پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن بعض نبیوں پر ان کا ایمان نہیں ہے. یہود کو آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ماننے سے انکار کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ جن کا یہ شیوا ہو وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. نصارہ یہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے تھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نبی تسلیم نہیں کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا یہ کہ چند رسولوں کو مانتے ہیں اور چند رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے. اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. جب تک ایک انسان سارے نبیوں پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے کئی عقائد کی تردید کی. انہی عقائد میں سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا گیا. اللہ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اٹھا لیا. اور قرب قیامت جب یہ دجال کو قتل کریں گے تو سارے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا گیا تھا صرف وہی مذہب یعنی مذہب اسلام باقی رہے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کے ایک اور عقیدے کی تردید کی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہ تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں عام رسولوں کی طرح. بس ان میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کے ذریعے انہیں پیدا کیا. یہ اللہ رب العالمین کے پاس پاور اور قدرت ہے کہ جس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو جا وہ شے ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا ہو جا، حضرت مریم کو حمل ٹھہرا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوتی ہے. اسی طرح ان کے ایک اور عقائد کی یا یہ کہ عقیدے کی تردید کرتا ہے اللہ رب العالمین. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خدا اور اسی طرح روح القدس یہ تین خدا ہیں، اور تین خدا مل کر ایک خدا ہو جاتے ہیں.
اگر آپ نصارہ سے جا کر اس فلسفے کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ ان چیزوں سے کہنا کیا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو سمجھانے سے قاصر رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور اسی طرح عمل صالح کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم سے نوازے گا اور اپنے فضل سے بھی بہت سارے اجر سے نوازے گا. لیکن جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، کبر کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب سے نوازے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جب سارے لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ابلیس نے کبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم بنا دیا. تو یہ وعید سنائی گئی کہ جو لوگ کبر کرتے ہیں اور کبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا. اس کے بعد قرآن مجید کے تعلق سے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس برہان بھیجا ہے، اسی طرح نور بھیجا ہے. برہان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حالانکہ برہان سے بھی مراد اور نور سے بھی مراد قرآن کریم ہے، لیکن قرآن کو برہان کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے برہان کے معنی ہوتے ہیں ایسی دلیل کہ جس دلیل کے آ جانے کے بعد کسی طرح کا کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. اسی وجہ سے قرآن یہ چیلنج کرتا ہے، اللہ رب العالمین یہ چیلنج کرتا ہے کہ ساری انسانیت مل جائے اور قرآن جیسی ایک سورت کیا ایک آیت بھی پیش کر کے دکھا دے، تو ایسا نہیں کر سکتے. سارے عرب والے، سارے عجم والے اس چیز کے پیش کرنے پر قاصر رہے. اسی وجہ سے قرآن مجید کو برہان کہا جاتا ہے کہ یہ واضح دلیل ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا. اسی طرح اس کلام کو نور بھی کہا جاتا ہے. نور کے معنی ہوتے ہیں روشنی، تو یہ ضلالت سے نکال کر نور ہدایت کی طرف یہ ہدایت کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں بہت زیادہ نیکیوں سے نوازے گا. اور اخیر میں سورۃ النساء کی اللہ رب العالمین نے وراثت کے سلسلے میں چند اہم حصوں کو ذکر کر کے اس سورت کا اختتام کرتا ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آغاز میں بہت سی اہم باتوں کا حکم دیا مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے رہو. اسی طرح اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو، حرمت والے جو مہینے ہیں ان کی تعظیم کرو. اور ایک اہم حکم دیا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور اسی طرح تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا جاتا ہے، تو قریش کے چند قبائل کے لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک عہد و پیمان کرتے ہیں کہ مکہ میں جو بھی مظلوم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے اور جو ظلم کرنے والا ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مجلس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے قبول فرماتے ہیں اور شرکت بھی فرماتے ہیں، اور کہا کرتے تھے کہ ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور جب نبوت مل جاتی ہے تو کہا کرتے تھے اگر آج بھی اس طرح کا کوئی عہد و پیمان کرتا ہے جس طرح کا عہد و پیمان زمانہ یا یہ کہ مجھے نبوت ملنے سے پہلے کیا گیا تھا، تو آج بھی میں اس عہد و پیمان میں خوشی خوشی شریک ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکی کے کام ہے، یہ تقوی کے کام ہے، اور نیکی اور تقوی کے کام میں اللہ رب العالمین نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کی گناہ کے کام میں، سرکشی کے کام میں مدد نہ کی جائے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اگر اس آیت کو جو لوگ بدعات انجام دیتے ہیں، منکرات کو انجام دیتے ہیں، صرف اس آیت کے معنی کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدعات کے کاموں کو چھوڑ دیں گے، بدعات کو انجام دینا چھوڑ دیں گے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بہت اہم پیغام دیا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 10 ہجری میں عرفہ کے دن اس آیت کریمہ کو
نازل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، اب نہ تو اس میں کمی کی گنجائش ہوگی اور نہ ہی زیادتی کی گنجائش ہوگی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے تمام لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، ایسی عبادت انجام دیتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کی گئی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں کی گئی، تو وہ عبادت بدعت شمار ہوگی۔ چاہے شب برات منایا جاتا ہو، چاہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منائی جاتی ہو، کیا یہ نبی کے زمانے میں کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں کیا گیا؟ کوئی بھی عبادت آپ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں چاہے نہیں کر رہے ہیں، عبادت ہے، اس کا ثبوت کے لیے آپ پر لازم ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا اور صحابہ کرام کے زمانے میں کیا گیا کہ نہیں۔ اگر نہیں کیا گیا وہ بدعت شمار ہوگی، اور ہر جمعے میں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ وضو کرے، اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ وضو کے بھی طریقے کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، لیکن وضو کے طریقے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں چہرے دھونے کے ذریعے کیا، لیکن جب ہم احادیث کو پڑھیں گے تو ہتھیلیوں کو پہلے دھویا جائے گا، پھر کلی کیا جائے گا، پھر ناک میں پانی چڑھا کر ناک سے پانی اتارا جائے گا، اس کے بعد چہروں کو دھویا جائے گا۔ آگے کہا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اسی طرح ہاتھوں کو کوہنی تک دھویا جائے گا، سر کا مسح کیا جائے گا، اسی طرح کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا اور پیروں کو دھویا جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو لوگ مریض ہیں یا یہ کہ ان کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے، اور تیمم کا بھی طریقہ بتلا دیا گیا کہ تیمم کیسے کرنا ہے۔ ہتھیلیوں کو دھونا ہے اور صرف ہتھیلیوں کو دھونا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے جب وضو کا تذکرہ کیا تو کہا ہاتھوں کو کوہنی تک دھونا، تیمم کا تذکرہ کیا تو کہا صرف ہتھیلی کو دھونا ہے، اور اسی طرح مسح کرنا ہے، دھونا نہیں، مسح کرنا ہے، اور اسی طرح چہرے پر بھی مسح کرنا ہے۔ جب آپ احادیث کو اٹھائیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ آپ دیکھیں گے سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کے زمانے میں، رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین میں حالت جنابت میں ہو گیا ہوں اور مجھے پانی میسر نہیں ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے۔ امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین کیا آپ کو وہ سفر یاد نہیں ہے کہ ایک سفر میں اور آپ تھے اور ہمیں پانی میسر نہیں تھا، تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی لیکن میں مٹی میں لوٹ پوٹ گیا اور اس کے بعد میں نماز ادا کر لیتا ہوں، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مٹی میں لوٹنے پوٹنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف تم اس طرح کر لیتے تو کافی ہو جاتا۔ اب اس طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجیہ بھی بیان فرمائی کہ کیسے کرنا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارا، اس کے بعد اپنے پھونک مارا، اور پھونک مارنا یہ واجب نہیں ہے، اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تب پھونک مارنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی دھویا اور اس کے بعد اپنے چہرے پر مسح کیا، تو صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا یہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوہنی تک دھونا ہے، جبکہ مرجوح قول ہے آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب عملی طور پر کر کے دکھایا تو صرف ہتھیلی کے مسح کیا اور اسی طرح صرف چہرے کا مسح کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، نصارہ کی اس خوش فہمی کو دور کیا اور تردید کی کہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے کے متبع ہیں اور اسی طرح ہم اللہ کے سب سے چہیتے بندے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر واقعی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ تم نہ تو اللہ کے چہیتے ہو اور تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، ان کو تو تم اللہ مانتے ہو، بعض یہودی یا یہ کہ بعض نصارہ ان کو اللہ ہی مانتے ہیں اور بعض اللہ رب العالمین کے بیٹے مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس طرح عام مخلوق کو کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اسی طرح
عام مخلوق کا حساب و کتاب لیا جائے گا، تمہارا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی یا یہ کہ ایک جان کی قیمت اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی ہے اس کو واضح کیا، بغیر اس فرق کے کہ وہ جان کافر کی جان ہے یا یہ کہ مسلمان کی جان ہے۔ عام الفاظ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا ناحق طور پر گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اسلام یہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ آپ سوچیں بغیر اس تفریق کے کہ کافر کی جان لی جا رہی ہے، مسلمان کی جان لی جا رہی ہے، اتنی زیادہ قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کی بھی جان لی جا رہی ہو، ناحق طور پر لی گئی جان اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسی ہے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا گیا۔ اگر ایک انسان کی جان بچا لی گئی تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ اتنا محبوب عمل ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اخیر آیت میں ذکر کیا کہ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم۔ کافرین کے بارے میں ذکر کیا کہ زمین بھر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو پھر اسی کے مثل یعنی دوبارہ زمین بھر ساری چیزوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو فدیے کے طور پر دیں گے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ ان کی خواہش ہوگی کہ جہنم سے نکال دیا جائے لیکن اللہ رب العالمین جہنم سے نہیں نکالے گا۔ ایک ادنا سزا پانے والا جہنم میں جو جائے گا اس کا ٹھکانہ ابدی ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا تم اپنی جان کو بچانے کے لیے زمین بھر ساری چیزوں کو اور اسی طرح اس کے مثل ساری چیزوں کو دے کر چھڑانا چاہو گے؟ وہ کہے گا جی اللہ رب العالمین میں چھڑانا چاہوں گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس دنیاوی زندگی میں میں نے تجھ سے ایک ہلکی سی شے مانگی تھی، کیا مانگی تھی؟ کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اور تو اس کو ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آج زمین بھر اور اسی طرح ڈبل گنا زمین بھر ساری چیزوں کو دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کی خواہش ہوگی جہنم سے نکلنے کی، لیکن اللہ رب العالمین نہیں نکالے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طرح جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان ہی کی حالت میں فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔